باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری بمطابق مقدس لوکا، آئے خداوند تیری تمجید ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 23واں باب اور اس کی 39 سے 43 آیات۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب دیا، جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع المسیح کے صلیب پر کہے گئے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے جو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دیتے ہوئے کہا، اور یہ نجات کا کلمہ ڈاکو کی درخواست کا جواب ہے، اور خداوند یسوع المسیح کا 2 بدکاروں، 2 خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ یہ خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق تھا۔ پس حاکم وقت کا یہ فرمان کہ مسیح خداوند کو 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا جائے۔ خداوند یسوع المسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے عوض مصلوب ہو رہا تھا۔ اگرچہ خداوند یسوع المسیح کی اپنی ذات اقدس گناہ سے مبرہ تھی، تاہم وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب دیا گیا۔ اور خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے دائیں اور بائیں طرف 2 ڈاکوؤں کی صلیبیں تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو مسیح خداوند پر ایمان کی نظر ڈالتا ہے، اور ایمان کی بدولت ہی خداوند یسوع المسیح جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے ذہن کی تاریکی اس آفتاب صداقت کی کرنوں سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی بے گناہی کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ دونوں ڈاکو مسیح خداوند کے قریب تھے، دونوں ہی بدکار تھے، دونوں ہی گناہ گار تھے، اور دونوں ہی انتہائی اذیت کا شکار تھے، دونوں قریب المرگ تھے، اور دونوں کو گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت تھی۔ لیکن ایک ڈاکو اپنے گناہوں میں مر گیا، اور دوسرے نے مسیح خداوند، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا، اور اس کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے رحم کی التجا کی، فریاد کی، اور فردوس میں پہنچ گیا۔ صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے بیان فضل کا آئینہ دار ہے۔ ہمارا خدا
فضل کا خدا ہے اور نجات صرف اس کے لیے بے انتہا فضل سے ہے۔ تائب دل ڈاکو ایمان جو ہے ایک زندہ اور قیمتی ایمان ہے، اور اس نے ایسے وقت مسیح خداوند سے درخواست کی، التجا کی، فریاد کی کہ جب مجمع یسوع المسیح پر لعن طعن کر رہا تھا، اس بے بسی کی حالت میں ڈاکو کا مسیح خداوند سے رحم کی التجا کرنا، رحم کی فریاد کرنا اس کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع المسیح سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور خداوند یسوع المسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ توبہ اور ایمان کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگ گناہوں پر افسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا توبہ نہیں، کیونکہ گناہوں پر افسوس تو یہودا اسخریوتی نے بھی کیا۔ اسی طرح گناہوں کو ترک کرنا بھی توبہ نہیں، کیونکہ شمعون جادوگر نے بھی جادوگری ترک کر دی تھی، لیکن پھر بھی پطرس نے اس سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کرواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار رہے۔ حقیقی توبہ گناہ سے بیزاری اور گناہ کو ترک کرنا ہے۔ یہی بات ہم اس ڈاکو میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اور دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اس ڈاکو سے جو بیان کرتا ہے کہ ہم جو ہے سزا بھگت رہے ہیں لیکن اس میں کوئی گناہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ، دوسرا کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، نجات کا دوسرا کلمہ، یہ حیرت انگیز روحانی بصیرت کا اظہار کرتا ہے۔ روحانی بصیرت سے مراد ہے صلیب پر ڈاکو نے اپنے گناہوں کو محسوس کیا، اس نے محسوس کرتے ہوئے کہ میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، اور مسیح کی بادشاہت پر اپنے ایمان کا اعلانیہ اظہار کیا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا مختصر فقرہ اپنے اندر معنی کا ایک دریا لیے ہوئے ہے۔ ڈاکو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا گناہوں کی سزا دے گا، اسی لیے وہ اپنے ساتھی ڈاکو کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ وہی گناہوں کو معاف کرنے والا خداوند خدا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکو کے دل میں یہ احساس گناہ موجود ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، ہم اپنے گناہگار ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ لیکن اس احساس سے اس کا دوسرا ساتھی نا آشنا ہے، نا واقف ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے وہ نا آشنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسیح خداوند یعنی خداوند یسوع المسیح کی معصومیت اور بے گناہی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا،
مسیح خداوند کی زندگی گناہ سے مبرہ تھی۔ اس کی بے گناہی کا اعتراف دشمنوں نے بھی کیا۔ یہودا اسخریوتی نے کہا میں نے ایک بے گناہ کا خون بہایا۔ پلاطوس نے کہا میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، اور پلاطوس کی بیوی نے کہا تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ۔ ڈاکو کی روحانی بصیرت کام کرتی ہے اور وہ اس کی بے گناہی کا اعلانیہ ذکر کرتا ہے۔ یہ کلمہ در حقیقت کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، خداوند یسوع المسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے کہے گئے کلمات میں سے دوسرا کلمہ ہے، اور یہ خداوند یسوع المسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے کہ جس طرح ایک تائب ڈاکو جو ہے مسیح خداوند سے التجا کرتا ہے اور وہ اس سے فرماتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح ہی نجات دہندہ ہے، وہی جو ہے ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہی جس نے ہمارے گناہوں کو کفارہ ادا کر دیا صلیب پر، نجات وہی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند خدا ہم سبوں کو برکت دے تاکہ ہم ان روزوں کے بابرکت ایام میں اس کی صلیب کو تاکتے رہیں اور اس کی صلیب کے آگے جھکتے ہوئے اس نجات دہندہ سے فریاد کریں کہ وہ جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ان روزوں کے بابرکت ایام میں خدا ہمیں برکت عطا کرے تاکہ ہم اس کی اس لازوال قربانی کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ قائم و دائم رکھیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔